رنگین یہ بہار نہ گلزار چاہیے، رنگین یہ بہار نہ گلزار چاہیے، رنگین گلزار چاہیے، طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے، طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار، مجھے تو چاہیے، آپ کو چاہیے تو مل کر بولو، طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے، دنیا نہ مال کا مجھے انبار چاہیے، دنیا نہ مال کا مجھے انبار چاہیے، چشمے کرم حضور کی ایک بار چاہیے، چشمے کرم حضور کی ایک بار چاہیے۔ ایک جگہ یہ نعت پڑھ رہا تھا میں کہ کسی نے کہا کہ چشمے کرم حضور کی ہر بار چاہیے۔ اس پر ایک معمولی سا نقطہ بیان کروں گا کہ ایک دن میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بانٹ رہے تھے، جنت مالی کی جنت ہے نا، جنت بانٹ رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنے جنت میں گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور کچھ بڑھائیے، پیارے آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا یہ اتنے اور جنت میں گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کہ حضور کچھ بڑھائیے، پیارے آقا نے پھر فرمایا یہ اتنے اور جنت میں گئے، صدیق اکبر نے پھر عرض کی کہ حضور کچھ بڑھائیے، تو فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کی حضور بس کیجیے، حضور بس کیجیے۔ اب غالباً دربار رسالت میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ صدیق اکبر کی جلال بھری نظریں فاروق اعظم پر اٹھی اور فرمان لگے اے عمر، ساری امت جنت میں جاتی تیرا کیا جاتا؟ وہ بھی تو عمر فاروق تھے نا، فرمان لگے کہ اے صدیق اکبر ذرا یہ تو دیکھیے کہ ہاتھ کس کا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ایک ہاتھ میں پوری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اے صدیق اللہ چاہے تو اس ایک ہاتھ میں پوری امت کو جنت میں داخل کر دے، تو میرے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ صدیق عمر سچ کہتا ہے۔ تو قسم خدا کی اب یہ دیکھیے کہ نظر کس کی ہے، ایک بار بھی ہو جائے نا قسم خدا کی، ایک بار بھی، دنیا تو دنیا آخرت بھی سوا ہے۔ دنیا نہ مال کا مجھے انبار چاہیے، بس چشمے کرم حضور کی ایک بار چاہیے، چشمے کرم حضور کی ایک بار چاہیے، چشمے کرم حضور کی ایک بار،
کعبے کی عظمتوں کا میں منکر نہیں مگر کعبے کی عظمتوں کا میں منکر نہیں مگر میری جبی کو کوچے سرکار چاہیے، میری جبی کو کوچے سرکار چاہیے، سجدوں کے واسطے تیرا دربار چاہیے، سجدوں کے واسطے تیرا دربار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت جو کہ مکی ہے، مکی سورت، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بڑی مشہور مطلب کہ وہ سورت ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کیوں قسم ہے کہ محبوب آپ اس میں موجود ہیں۔ یہ مکے کی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی جب میرے آقا مکے میں تھے، تو مکے میں تو کعبہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، ملتزم بھی ہے، مستجاب بھی ہے، مستجار بھی ہے، بیر زمزم بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، غار طور بھی ہے، مکے میں تو سب کچھ ہے، لیکن قسم ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہ محبوب آپ اس میں موجود ہیں۔ تو جب میرے محبوب مکے سے مدینہ شریف ہجرت فرما گئے تو اب میرے محبوب کدھر ہے؟ تو مدینے میں، اور میرے آقا علیہ السلام کا جسم اقدس جس ٹکڑے سے لگا ہوا ہے وہ ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، ہر چیز سے افضل ہے وہ ٹکڑا۔ تو اب میرے آقا کہاں ہے؟ مدینہ المنورہ میں۔ تو کعبے کی عظمتوں کا میں منکر نہیں مگر میری جبی کو کوچے سرکار چاہیے، ارے سجدوں کے واسطے آقا تیرا دربار چاہیے۔ اور ان کا گناہ گار کو تو چاہیے کرم، گناہ گار کا کیا چاہیے؟ ان کا کیا چاہیے؟ میں گناہ گار ہوں، مجھے چاہیے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام میدان محشر میں جب گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے نا تو وہ شفاعت اتنی ذوق افزا ہوگی، اتنی پیاری ہوگی، اتنی پیاری ہوگی کہ نیکوکار جو ہوں گے نا، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ دیکھ کر رشک کریں گے، کیسی شفاعت ہے، شفاعت کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو وہ پرہیزگار لوگ جو ہوں گے نا وہ مجرموں کے پاس جائیں گے، گناہ گاروں کے پاس، تو کہیں گے بھائی ذرا تھوڑے سے گناہ ہم کو بھی ادھار دے دو، تھوڑے گناہ ہم کو بھی ادھار دے دو تاکہ سرکار ہماری شفاعت فرما دے۔ ایسی مطلب کہ ذوق افزا شفاعت ہوگی کہ شفاعت جو دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ میرے پاس کوئی گناہ مل جائے تو سرکار میری شفاعت کرے، تو وہ مطلب کہ شفاعت ہوگی۔ ہمیں کیا چاہیے سرکار کا؟ لیکن سنیے، ان کا گناہ گار کو تو چاہیے کرم، ان کا گناہ گار کو تو چاہیے کرم، پر ان کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے، ان کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے، ان کا گناہ گار کو تو چاہیے کرم، ان کے
بہار نہ گلزار چاہیے۔ اچھا یہ جو میں نے کہا سجدوں کے واسطے تیرا دربار چاہیے، تو کسی نے پرچی لکھا کہ سجدوں کے واسطے تیرا دربار چاہیے، سمجھ نہیں آیا، سجدے تو کعبے کی طرف اللہ کے دیے جائیں گے، وسوسے آ رہا ہے۔ تو بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ سجدے کو سرکار کا روزہ چاہیے، اس طرف رخ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا میں نے، یعنی کہ ایسے سجدے عطا ہو جائیں کہ ہم پیارے آقا کی بارگاہ میں سجدے کریں، ادھر جا کے اللہ کو سجدہ کریں۔ وہ سجدہ جو ہے وہ کعبے کو بھی نہیں ہوتا، اگر جو کعبے کو سجدہ کرتا ہے تو وہ تو بت پرست ہے، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبہ تو ایک متوجہ ہوتے ہیں اس طرف، سجدہ ہوتا ہے اللہ کو۔ تو سجدے سے مطلب یاد ہے، مطلب بالکل واضح شعر ہے، اس لیے کوئی وسوسے کی مطلب بات بھی نہیں ہے۔ سجدوں کے واسطے تیرا دربار چاہیے، یعنی کہ ہم پیارے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ کے در پر آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کریں، تو اس میں تو کوئی بڑی مطلب وسوسے کی بات ہی نہیں کوئی سی، تو خواہاں کسی پرچی بھیج دی، بہرحال وسوسہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سنیے میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اب الحمدللہ ہم سنیوں کا خاص لوگ تو جو مطلب کہ اس ماحول سے منسلک ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی سے، تو ان کا کیا ہوتا ہے ایسا بتاؤں میں آپ کو، بات سے بات نکلی کہ ہم جب مدینہ شریف میں حاضری ہوتی ہے نا تو حضور پاک علیہ السلام کی پشت پناہی میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ مواجہ اقدس اس طرف ہے اگر تو اس کے پیچھے ہے پشت پناہی، بالکل اس کی سیز میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ۔ تو کیا معاذ اللہ ہم سرکار کو سجدہ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں، بس ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ سرکار کے پیچھے پیچھے رہے اور ان کی پشت پناہی میں رہے۔ اب مثال کے طور پر صفیں بچھی ہوئی یہ نماز ہو رہی ہے، تو جو آگے صف میں ہے اور اس کے پیچھے جو صف میں کھڑا ہے سجدہ وہ بھی کرتا ہے، سجدہ وہ بھی کرتا ہے، لیکن آگے اس کے کون ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، تو سجدہ اس کو نہیں کرتا، کرتا ہے اللہ کو، لیکن آگے کون ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے۔ اس طرح ہم مطلب سجدہ کرتے ہیں نا تو سرکار کو پیچھے رہ کے کرتے ہیں، تو یہ مطلب کہ ایک یہ بھی ایک مطلب ایک مقصد ہو سکتا ہے اس شعر کا کہ عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، تو اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ہے نا، جب وہ ہوش میں ہی نہیں ہوتا اس پر قلم اس سے اٹھ جاتا ہے، تو ایک وہ بھی مطلب کہ اس سے مطلب مفہوم لیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہوں کہ دیکھو عشاق روزہ سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت خیال آیا بولا اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، ایک یہ بھی شعر مطلب ہو سکتا ہے۔ تو سجدے جو اکثر اشعار میں ایسے سجدے کا ذکر آتا ہے، جسے وہ شعر ہے کہ الہی روز آئے خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ ایسے گزر جاؤں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا سجدے سرکار کو مراد ہے؟ ایسا نہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں جا کر ایسی نماز ادا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہیں ہمارا خاتمہ ہو جائے، تو یہ مطلب یہ سجدہ۔ ایک دوسرا مطلب مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، کہ یہ اپنی جبین کو میں یہ سرے نیاز کو میں جھکا رہا ہوں کہ بارگاہ میں ادب سے، یہ مطلب سجدہ نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے، یہ ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جھک کے جاتے ہیں نا، ایسے سر کو جھکا کے جاتے ہیں نا، تو یہ سجدہ نہیں۔ اگر کسی کا 100 کا نوٹ گر جائے پاؤں کے نیچے اور وہ اٹھا ہوا جھک جائے تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ یہ نہیں۔ تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ تو یہ سجدے سے مراد سجدہ تھوڑی ہوتا ہے، اس سجدے کو تو میرے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ جب میرے اعلیٰ حضرت کو ماتھے کی آنکھوں سے دیدار ہوا نا پیارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جب نعت کہی نعت غزل کے وہ سوئے لال ہزار پھرتے تیرے دل میں بہار پھرتے، تو جب مکتے میں پہنچے نا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے، تو میرے پیارے آقا کو رحم آ گیا اور بلا حجاب میرے اعلیٰ حضرت کو اپنا جلوہ عطا فرمایا، اور میرے اعلیٰ حضرت نے ماتھے کی آنکھوں سے پیارے آقا کا جلوہ دیکھ لیا۔ تو ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب میرے اعلیٰ حضرت کو آقا کا اس وقت دیدار ہوا نا تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے کون سا شعر پڑھا تھا؟ یہ شعر پڑھا تھا، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار،
روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔